الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، من یعجبک قولہ، کہ حیران کر دیتی ہیں آپ کو اس کی باتیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب پھر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ فساد کرے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرے کھیتی اور نسل کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالی محبت نہیں کرتا فساد سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جائے اس کے لیے کہ ڈر اللہ سے، اخذت العزت بالاسم، تو آڑے آ جاتی ہے عزت اس کی گناہ کے ساتھ، فحسبہ جہنم، پس کافی ہے اس کو جہنم، ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا بچھونا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 25واں رکوع آیت نمبر 204، 205 اور 206 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان فرمایا، اس کے بعد حج کے مسائل بیان کیے. چونکہ حج میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے اور انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، رب سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور جہاد میں مومن کا جتنا اللہ کے ساتھ تعلق پختہ ہوگا اتنی فتح اور کامیابی ہوگی. حج کے مسائل بیان کرنے کے بعد دوبارہ مسئلہ جہاد کی طرف اللہ تعالیٰ رجوع فرما رہے ہیں اور اسی کو بیان فرماتے ہیں. اور آج کے سبق میں ایسے شریر لوگوں کا ذکر ہے کہ جو باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ہیں بڑے فسادی. مفسرین اکثر فرماتے ہیں کہ یہ آیات اخنس بن شریک ایک منافق بدبخت کے بارے میں نازل ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور اپنے آپ کو بہت نیک پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور اتنی عجیب باتیں کہ بندہ سن کر حیران رہ جاتا. لیکن در حقیقت یہ صرف باتوں کی حد تک تھا،
حقیقت میں اندر اس کا ایمان سے بھی خالی تھا، اور عادات اور اخلاق اس کے اتنے شریر تھے، شریرانہ اور فسادانہ مفسدانہ تھے کہ جہاں بھی جاتا شرارت کے بغیر نہ رہتا اور زمین میں فساد برپا کرتا۔ کوئی بندہ مل جاتا اس کو قتل کرتا، فصل کھڑی دیکھتا تباہ کرتا، اسی طرح مویشیوں کو مار ڈالتا۔ اس قسم کا بد اخلاق اور متکبر شخص تھا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بندہ بات سمجھائے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، بعض خود ہی سلیم الفطرت اتنے ہوتے ہیں، سلیم الطبع ہوتے ہیں کہ ان کو خود بخود ہی مزاجن ہی وہ اتنے شریف ہوتے ہیں، بعض کو چلو سمجھاؤ تو سمجھ جاتے ہیں، اور بعض اتنے خبیث ہوتے ہیں کہ نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنے متکبر اور ضدی ہوتے ہیں کہ سوائے شرارت کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر جہاد نہیں تو اور کیا ہے۔ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جن کو دوائی لگائی جائے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ڈاکٹر کہتے ہیں کاٹنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ دوبارہ جہاد کا ذکر کرنے سے پہلے تمہیداً سمجھا رہے ہیں مثال کے ساتھ کہ ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جن کا اور اس کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ ایسے بدبختوں کے لیے قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ انسانیت تو یہ ہے، انسان انس سے ہے، اور دوسروں کا خیال رکھنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور پھر جب یہاں سے انسان بگڑتا ہے تو پھر جانوروں کی صفات اس میں آتی ہیں، اور جانوروں کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ دوسرے سے چھین کر کھانا۔ آپ 3-4 بکریوں کے آگے، گائے کے آگے یا کسی جانور کے آگے گھاس ڈالیں نا تو وہ ہر ایک دوسرے کے منہ کے آگے سے کھانے کی کوشش کرے گی، حالانکہ بالکل اسی طرح کا گھاس اس کے آگے بھی پڑا ہوا ہے، لیکن ایک فطرت ہے، مزاج ہے کہ دوسرے سے چھین کر کھانا ہے۔ تو یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے، جانوروں والی صفات ہے۔ پھر اس سے بھی بعض دفعہ انسان بگڑ جاتا ہے اور پھر اس کے اندر درندگی آ جاتی ہے، اور درندگی کیا ہے کہ دوسروں کو چیر پھاڑ کر، دوسروں کو مار کر اپنا پیٹ بھرنا۔ درندوں کا یہی کام ہے، چیتے کو دیکھیں، شیر کو دیکھیں، دوسرے کو ماریں گے اپنا پیٹ بھریں گے۔ پھر وہ انسان جو دوسروں کو قتل کر کے پیسے لے کر بھاگ رہے ہیں تو یہ درندہ ہے نا، دیکھنے میں تو انسان نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہے، یہ درندہ ہے، یہ دوسروں کو چیر پھاڑ کر اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں ہے۔ اور ایک اس سے بھی اگلا درجہ ہے بدبختی کا، وہ ہے کہ جب بظاہر تو چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں موذی جانوروں کی طرح، سانپ اور بچھو کی طرح ڈسنے والا ہوتا ہے۔ اور موذی جانور جتنے بھی ہیں، سانپ اور بچھو جو ہیں، یہ درندے سے بھی بدتر اس لیے ہیں کہ درندہ مارتا ہے چلو اپنا پیٹ تو بھرتا ہے، یہ بدبخت اپنا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا لیکن تڑپاتا ضرور ہے۔ سانپ اور بچھو کا کام کیا؟ ڈنگ مار کے بھاگ جانا، ڈنگ مار کے بھاگ جانا، پچھلا تڑپتا رہے گا، اس کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، بس اس نے صرف شرارت کر لی اور اگلے کو تڑپا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک پہ بچھو نے کاٹ لیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الاقرب، اس بچھو پہ اللہ کی لعنت ہو، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے، نہ غیر نمازی کو، اور نہ امتی کو چھوڑتا ہے، نہ نبی کو چھوڑتا ہے۔ یہ اتنا شرارتی ہے، اس کا تو کام ہی کیا تڑپانا ہے۔ تو جب اقتل الموذی قبل الایذاء، تو موذی کو دیکھو تو اس کو ڈانگ مارنے سے پہلے مار ڈالو۔ اب دیکھو نا، ایک بچھو ہے، وہ ضروری نہیں کہ ڈانگ مارے تب بدلہ لینا ہے ہم نے، اس کا کام ہی ڈانگ مارنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں، اس لیے فرمایا اقتل الموذی قبل الایذاء، ایذاء سے پہلے پہلے اس کو مار ڈالو، کیونکہ اس کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب دیکھو اس کو مار ڈالو۔ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں موذیوں کی، کہ موذیوں کے لیے پھر یہی ہے کہ اس کے لیے لتر کھلائی ہو اور اس کے علاوہ کوئی علاج ان کا حل ہے نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچھو کو کسی نے کہا سردیوں میں نہیں آتے ہو، اس نے کہا گرمیوں میں آتا ہوں، بڑی عزت کرتے ہو۔ گرمیوں میں آتا ہوں،
بڑی تواضع کرتے ہو، جو ہی سامنے ہوتا ہوں تو لتر اٹھا کے مار دیتے ہو. تو اس کا لحاظ ہی یہی ہے کہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے، نہ غیر نمازی کو، نہ نبی کو چھوڑتا ہے، نہ امتی کو. اس لیے موذی کا علاج کیا ہے؟ قتل. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں اس کی باتیں، اس کے قول، اس کی باتیں کرنے پہ آتا ہے تو بادشاہ لگتا ہے جناب کیا بات ہے بھی، اصل تو بندہ دنیا میں ملا ہی یہی ہے، اس کے علاوہ تو باقی سب زیرو ہے. اتنی بڑی بڑی بڑھ کے میں نے جناب آج تہجد کے لیے اٹھا، پھر میں نے جناب پھر یوں تلاوت کی، پھر میں نے یہ پڑھا، پھر میں نے وہ کیا، جہاد میں گیا، پھر میں نے یہ کیا، پھر وہ کیا، حج پہ گیا بادشاہ میں نے اتنی دفعہ حجر اسود کے بوسے لیے، میں نے وہ کیا اور میں نے یہ کیا. ایسی اپنی باتیں جناب متکبرانہ طور پر بیان کرنا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے یار اصل بندہ تو یہی ہے بھائی، سارے تو کام نیکی کے اس نے کر لیے، باقی کسی کے لیے تو چھوڑا ہی کوئی نہیں. اپنی بڑائی، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، اپنے آپ کو پیش کرنا. میں یعجبک قولہ، آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے اس کی باتیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کیونکہ آخرت میں تو یہ کام نہیں چلے گا نا، وہاں تو اعمال سامنے آئیں گے، تولے جائیں گے، وہاں تو یہ فراڈ فروٹ نہیں چلے گا، دنیا میں چل جائے گا. دنیا میں کوئی بندہ کسی کے سامنے بتایا کہ میں یوں کروں، اگلا بندہ مان لیتا ہے. فرمایا فی الحیات الدنیا. اور اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی ہر بات پر ساتھ قسم بھی اٹھاتا ہے. او جی اللہ جانتا ہے جی میرے دل وچ بڑی سچائی ہے، ایسے الفاظ ہمیں روزانہ سننے کو ملتے ہیں نا جی. او جی اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے جی میرے دل میں کوئی ایسی بات. ایک تو جناب وہ جھوٹا دعوے اور جھوٹوں دعووں پر گواہ اللہ تعالیٰ کا نام، نعوذ باللہ من ذالک. یہی وجہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے نا، دن قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے مقابلے میں کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں، اس کے مقابلے میں خود گواہی دوں گا. یہ میرا مجرم ہے، اس نے میرا نام استعمال کر کے اگلے کو دھوکہ دیا. تو فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. تو بڑے بڑے دعوے اور جھوٹے دعوے اور جھوٹے پروپیگنڈے اور ان جھوٹے پروپیگنڈوں پر گواہی اللہ کی ذات کی، نعوذ باللہ من ذالک. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو، بہت جھگڑے کرتا ہے، بہت فساد کرتا ہے، شرارتی مزاج ہے. وہ جیسے میں نے مثال دے دی بچھو اور سانپ والی کہ موذی ہے پورا لیکن دعوے بہت بڑے بڑے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب وہ پھر کر جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کر جاتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہے، چاہے وہ اخنس کی بات ہو یا کوئی بھی ہو جو ان صفات کا مالک ہے، جب وہ کہیں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، زمین میں اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد کرے. اس کی ساری کوشش زمین میں فساد کرنے والی، اس کا مشن ہی فساد کرنا ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے میں فرمایا جو زمین میں فساد کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، یہ وہ بدبخت ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. یہ اللہ کی لعنت کے حقدار ہے جو زمین پر فساد پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. برادری میں ہیں، برادری کو لڑایا، اسی طرح دوستوں کو دوستوں کے ساتھ لڑایا، گھریلو جھگڑے پیدا کیے، اور مولوی ہیں تو مولوی عوام کو آپس میں لڑایا. اسی طرح ہر طبقے میں، چاہے علماء میں ہے، چاہے جناب سیاستدانوں میں ہے، چاہے عام، جو لڑانے کے لیے بس لوگ لڑتے رہیں، ہم مزے کریں. اور بعض لوگوں کا مشن ہی یہی ہوتا ہے کہ دو آدمی لڑیں گے تب بھی تو جناب ہماری بات بنے گی نا، ورنہ ہمیں کون پوچھتا ہے. تو فرمایا کہ ان کی کوشش ہی فساد ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، فرمایا کہ ان کی ساری کوشش یہی ہے کہ زمین میں فساد ہو. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرتا ہے الحرث کھیتیوں کو، والنسل اور نسل کو یعنی جانوروں وغیرہ کو. کہا کہ وہ یہی اخنس بدبخت جا رہا تھا، راستے میں کھڑی فصل کو دیکھا تو آگ لگا دی، اسی طرح جانور کو دیکھتا تو پتھر مار کے کسی کا سر کو چل دیا. کسی شرارتی جو تھا مزاج کے اندر وہی بچھو والا پن تھا، موذی پن تھا، تو کھڑی فصل کو کیا کر دی؟ آگ لگا. اور کئی لوگ
بعد کے اندر بھی ہم نے ایسے سنے ہیں جناب، اگلے کی تیار فصل گندم ہے، منجی ہے، بس تیلی پھینک دی جناب، اور فصل برباد کر دی ساری۔ سنا ہے کہ کوئی آدمی اسی طرح کرتا تھا، تو کسی کی گندم کو اس نے آگ لگائی، لوگ اکثر اس کو جانتے تھے کہ یہ ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، مسجد میں اس نے اقامت کہی امام صاحب کے پیچھے، پہلی صف میں نماز پڑھی، دوران نماز ہی قریبی کھیت میں آگ بھڑک اٹھی، لوگ آگ بجھانے کے لیے گئے، مولوی صاحب نے جلدی نماز ختم کی اور وہ بھی پہنچے وہاں پہ، تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ مولوی صاحب کے بالکل کندھے کے ساتھ ساتھ مسجد سے نکلے اکٹھے، نماز اقامت بھی اسی نے کہی تھی، لوگوں نے کہا اسی نے آگ لگائی ہے، تو مولوی صاحب نے کہا بھائی نہیں، اس نے آگ نہیں لگائی، پہلے شاید لگاتا ہوں، آج والی آگ اس نے نہیں لگائی، میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ یہ مسجد میں میرے ساتھ تھا اور اس نے اقامت بھی کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجرم تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں، اگر مولوی صاحب قسم اٹھا کے اس کی جگہ پہ گواہی دے دیں کہ اس نے نہیں لگائی تو ہم اس کو بخش دیں گے۔ مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، کیونکہ اپنے آنکھوں کے سامنے اس کو 100% یقین تھا کہ اس نے اقامت کہی ہے، یہ پہلی صف میں نماز میں تھا، تو آج والی آگ، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں۔ مولوی صاحب جب قسم کے لیے اٹھے نا، تو وہ مولوی صاحب کان میں کہتا ہے استاد جی تسی رہن دو میری قسم دینی، آپ میری قسم رہنے دیں۔ استاد جی نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا استاد جی میں نہیں لگائی ہے نا، وہ بدبخت تو نے تو اقامت کہی ہے۔ استاد جی تیلی پھینک کر بعد میں کہی ہے، ادھر تیلی پھینکی اور ادھر جا کے اقامت کہنے شروع کر دی۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، ایسے بدبخت بھی ہیں جو فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں، اگلے کی ساری زندگی کی محنت اور جمع پونجی کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے سوائے شرارت کے اور کچھ بھی نہیں ملتا، لوگوں کو تڑپتا دیکھتے ہیں اور اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کسی ظالم کا قصہ کہ وہ غریب آدمی کو دیکھتا اور اسے 2-4 مار کر لکڑیاں ہوتی جنگل سے وہ کاٹ کے لے آ رہا تھا، اسے چھین لیتا، جا کر بیچ دیتا اور اپنا جناب عیاشیاں کرتا، اپنے کوٹھیاں بنائی، محل بنائے، سب کچھ بنایا، عیاشیاں خوب کی۔ ایک دن کہیں سے اس کے محل میں وہ آگ کہیں رہ گئی اور وہ بھڑک اٹھی، حتیٰ کہ سارا سامان اس کا جل گیا۔ اب جناب آگ بجھائی گئی لیکن سارا نقصان ہو گیا اس کا۔ اب وہ وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا تھا سمجھ نہیں آتی کہ آگ کہاں سے آئی ہے، لگی کیسے، یہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی، پھڑکی کیسے ہے، لگی کیسے ہے۔ کسی درویش نے کہا یہ مظلوموں کے دلوں کی آگ ہے جو تیرے سارے مکان کو جلا کر جس نے راکھ کر دیا۔ ستم کش گراہ برارت ز دل زنت سوز او شعلہ در آب و گل، جب مظلوم دل سے آگ نکالتا ہے نا تو فرمایا یہ مت سمجھو کہ وہ غائگاں جائے گی، وہ ضرور آگ لگا کر رہے گی۔ تو فرمایا کہ ایسے فسادی بھی ہیں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تو فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو فسادی سے بہت نفرت ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق والے اور اچھے مزاج والے اور اچھی طبیعت والے انسان، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بھی ہے۔ اور آگے اس فسادی کی تکبر اور غرور کو اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے اس کے لیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس کے لیے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اگر کوئی سمجھانے والا کہے یہ جو تو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، یہ مظلوموں پر زیادتی کر رہا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بد دعائیں دیتا ہے، تو یہ کہنا اخذت العزت بالاسم، اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے تم اچھا مجھے نصیحت کرنے آیا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ یعنی اتنا متکبر اور اتنا غرور والا کہ بات سننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی سمجھائے تو نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ صفات ہیں، یہ کسی ایک بندے کے لیے آیت نازل نہیں ہوتی، آیات جو ہوتی ہیں سب کے لیے ہوتی ہیں، اس میں صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ بعض لوگ ایسے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس پر قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، لیکن در حقیقت اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، فساد کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، فصلیں برباد کرتے ہیں اور دیگر فسادات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرے تو سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ایسی صفات سے ہمیں محفوظ کرے۔ فرمایا اخذت العزت بالاسم
گناہ عزت پکڑتی ہے اس کو گناہ کے ساتھ، یعنی عزت آڑے آ جاتی ہے، تو نے میری بےزتی کر دی، تو مجھے کون ہوتا ہے سمجھانے والا؟ اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، ایسے شخص کو جہنم ہی کافی ہے، ایسے شخص کا انجام پھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بری صفات سے، بد اخلاقی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو بد اخلاقی ہے یہ بہت برا جرم ہے، اور اچھے اخلاق بہت اونچا عمل ہے۔ رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میں اس کو جنت کے اوپر والے حصے میں محل دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے اپنے اخلاق اچھے کر لے، اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے، بد اخلاق نے جہنم میں جانا ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بچھونا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تعجب میں ڈال دیتی ہیں آپ کو اس کی باتیں دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب بھی وہ پھر کے جاتا ہے، سعیٰ فِی الْأَرْضِ، کوشش کرتا ہے زمین میں، لِیُفْسِدَ فِیہَا، تاکہ فساد کرے اس میں، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرے کھیتی اور نسل کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا فساد سے۔ وَإِذَا قِیلَ، اور جب کہا جائے، لہو، اس کے لیے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت بالاسم، پکڑتی ہے عزت گناہ کے ساتھ، یعنی آڑے آ جاتی ہے عزت گناہ کے ساتھ، فحسبہ جہنم، پس کافی ہے اس کو جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔